بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وبعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جشن عید مباہلہ ہے اور محرم الحرام سے پہلے یہ آخری جشن لیکن اتنا ہی اہم ہے. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ وہ مقامات ہیں کہ جو آپ کی طبیعتوں پر نقش ہیں. ہم نے کسی غریب مقام سے گفتگو شروع نہیں کی. جو کلمہ زیادہ مستعمل نہ اسے غریب کہتے ہیں. ہم نے آیہ مباہلہ سے بات شروع کی ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو کبھی بھی غریب اور محجور ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. یا علی. یا علی یا علی بے شک. اس لیے کہ مولا کے موالیان اس آیت کو پنجتن کے فضائل کے باب میں بیان کرتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ اس آیت سے حسد کرتے ہیں آل محمد کی وجہ سے. تو بہرحال یہ آیت دونوں طرف سے کم زیر نظر رہتی ہے. تو آیت مومنین کے قلوب پر اسی طریقے سے نقش ہے جیسے کسی عقیق کے نگینے پر لفظ علی ابن ابی طالب نقش ہوتا ہے. ارے کیا کہنے واہ محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیت بھی نقش ہے اور ترجمہ بھی نو کے زبان ہے. پھر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ بعض اسباق ایسے ہیں جن کے دہراتے رہنے ہی میں خیر و برکت ہے. کیونکہ قرآن کریم کا کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو فرسودہ ہو جائے. کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جو پرانا ہو جائے. پھر یہ آیت تو ان آیات میں سے ہے جو قرآن کو فرسودگی سے بچانے کی ضامن ہے. غور فرمائیے گا. آیہ ولایت ہو گئی, آیہ تطہیر, آیہ مودت, آیہ مباہلہ. یہ آیات وہ ہیں کہ جو قرآن کو اپنے مقام پر محفوظ رکھنے میں مددگار ہیں اس لیے کہ قرآن کے محافظین کا تعارف کرواتی ہیں. قرآن پورے کا پورا معجزہ ہے لیکن جس طرح انبیاء کے مراتب ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ تمام انبیاء ہیں. لیکن اگر نبوت ختمی مرتبت نہ ہوتی تو ان سب کی محنت بے اثر ہو جاتی. کیا کہنے سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی محنتیں, حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 1,24,000 انبیاء کی محنتیں بے اثر ہو جاتی اگر نبوت ختمی مرتبت نہ ہوتی. یاد رکھیے گا کہ نبوت ختمی مرتبت, تبلیغ ختمی مرتبت بھی اکارت ہو جاتی اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان لم تفعل فما بلغت رسالت. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کی تبلیغ ہی نہیں فرمائی. کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب اگر پہنچائی گئی تو اس وجہ سے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اور جو نبوت کا عقیدہ ہے وہ باقی بچا ہے. جب ختم نبوت کا عقیدہ باقی بچا ہے تو پھر جا کر تمام انبیاء کی محنتیں باقی بچی ہیں. اسی خاطر ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے آئے ولایت, آئے بلغ, آئے تکمیل دین, یہ وہ قرآنی معارف ہیں کہ اگر انہیں نہ سمجھا جائے تو پھر باقی آیات بھی وہ بھی اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تفسیر قرآن آپ نے لینی کہاں سے ہے. تو جتنی بھی آیات پر گفتگو ہو بھی جائے ان آیات پر پھر بھی نئے نئے مطالب سامنے آتے رہتے ہیں اس لیے کہ تجلی ہر بار نہیں ہوتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. اکثر روایات کے مطابق چونکہ غدیر اور مباہلہ ایک ہی سال میں ہے، یعنی 10 ہجری میں، 10ویں ہجری میں غدیر بھی ہے اور مباہلہ بھی ہے، تو آپ کی اگر اجازت ہو تو میں غدیر سے پھر سے آغاز کروں. لیکن کسی پیغمبر نے کسی بھی حکم کو، میں فقط رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی نبی نے کسی بھی حکم کو پہنچانے کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا تھا جو رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے کیا تھا. 1,24,000 انبیاء کی تاریخ میں کسی بھی نبی نے کسی بھی حکم خدا کو پہنچانے کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا تھا جو ولایت علی کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے غدیر میں کیا تھا. فقط مولا کی ولایت کے لیے اہتمام ہے. اور لائیے کوئی حدیث، میں اپنے تمام برادران سے گزارش کرتا ہوں، لائیے کوئی حدیث جو اتنی کثرت سے نقل ہوئی ہو. اللہ اکبر. حتیٰ معروف ترین احادیث بھی اس حدیث کے مقابلے میں، مثلا وہ حدیث کتنی معروف ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جن کے فقط ایک راوی ہیں اور وہ بہت معروف ہیں، ایک راوی فقط اتنا معروف. کہ دیکھیے علامہ امینی نے راویوں کا ایک سلسلہ لکھا ہے تسلسل کے ساتھ کہ جنہوں نے غدیر کے واقعے کو بیان کیا. لہٰذا اب یہ شبہ ہے نہیں کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. غدیر کے بعد ہے پھر مباہلہ. اچھا غدیر کیوں اتنی زیادہ اہم ہے؟ غدیر اس لیے اتنی زیادہ اہم ہے اور اس کا ربط کیا ہے مباہلہ سے وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اتنی زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ معروف آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ غدیر کے موقع پر نازل ہوئی. کہ ایک یہودی سے یہ منقول ہے کہ جب اس نے اس قرآن کو پڑھا، خلافت دوم کی بات تھی، تو اس نے یہ کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے، اس لیے کہ جس دن دین مکمل ہو رہا ہے اور نعمتیں تمام ہو رہی ہیں اور اللہ دین سے راضی ہو رہا ہے. دیکھیں جب روزے مکمل ہو جائیں تو اسے عید الفطر کہتے ہیں، جب قربانی مکمل ہو جائے تو اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جب دین مکمل ہو جائے تو اسے عید غدیر کہتے ہیں. ارے کیا کہنے، بے شک. عظمت امیر المومنین بلندتر صلوات. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتنا اہم اہتمام تھا یہ. اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کعبے کے قریب یہ اعلان نہیں کیا حضور نے، حج پر تھے نا، کعبے کے قریب یہ اعلان نہیں کروایا اللہ نے، عرفات میں اعلان نہیں کروایا، منی میں بھی اعلان نہیں کروایا. اب اس کی اصل مصلحت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حج کے دوران یہ اعلان ہوتا تو جیسے حج فروع دین میں سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کو فروع دین کا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ بات پہنچ رہی اچھی طرح سے انشاءاللہ سے لوح دل پر نقش ہو جائے گی یہ بات. تو اصل مصلحت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کعبے کے قریب اعلان ہوتا تو یہ مناسک حج میں شمار ہو جاتا، عرفہ میں اعلان ہوتا، منی میں اعلان ہوتا تو یہ حج کا ایک رکن بن جاتا، گویا یہ حج کے معاملے کے اعتبار سے اسے دیکھ لیا جاتا اور اسے چھپانا بھی آسان ہو جاتا. اس لیے کہ جب حاجی واپس پہنچتے تو 3 دن لیٹ تھوڑی پہنچتے. پھر کیجیے گا بھائی، اگر عرفہ ہی میں خطبہ ہو جاتا تو بعد میں ختم ہو جاتی نا، اس خطبے کو چھپانا آسان ہو جاتا. اچھا بھی رسول اللہ نے عرفہ میں کیا کہا تھا؟ بہت ساری باتیں کہی تھی. وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا معاملہ اسکپ ہو جاتا. لیکن جب غدیر میں کہا تو غدیر میں تو جو کچھ ہے وہ جو اصل متن ہے وہ تو منکن تو مولا بہادر علی مولا ہے نا، باقی تو اس کے لیے پس منظر ہے، وہ پیش منظر ہے. ارے کیا کہنے، تیر تو آج تک منسوب ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت سے. سبحان اللہ. تو چھپانا آسان ہو جاتا، منی میں ہوتا تو چھپانا آسان ہو جاتا، وہاں حج کے معاملات آ جاتے. برائے عظمت 4 معصومین بلندتر صلوات. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد. کہا کہ کعبے کے قریب اعلان نہ کیجیے، عرفہ میں نہ کیجیے، منی میں نہ کیجیے، حج پورا کر لیجیے. فروع دین کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب یہ معاملہ فروع دین کا نہیں ہے. آپ وہاں سے باہر تشریف لائیے، غدیر کے میدان میں رکیے اور اب خطبہ دیجیے، اس لیے کہ فروع دین مکمل ہو چکے ہیں. اب اس پر مہر چاہیے ولایت علی بن ابی طالب کی. سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے، اب اس پر مہر چاہیے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. اور غور فرمائیے گا، فقط محبت علی کی مہر نہیں چاہیے، ولایت علی کی مہر چاہیے. بھائی کیا کہنے، علی سے محبت ہو سکتا ہے بہت سے کریں نا، علی کی ولایت کو کون مانتا ہے؟
بے شک رضیت لکم الاسلام دینا، وہ علی کی محبت کے لیے نہیں کہا گیا، علی کی ولایت کے لیے کہا گیا بے شک کہ آج میں اس دین سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی جس دین پر ولایت علی کی مہر نہ لگی ہو اس دین سے راضی نہیں ہے. بھائی کیا کہنے ایک تو خود ایسا اہتمام جو کسی نبی نے کسی بھی حکم کو پہنچانے کے لیے نہیں کیا، وہ رسول اللہ نے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کو پہنچانے کے لیے کیا. دوسرا یہ کہ خود اس کے بعد علماء نے جو محنتیں کی وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. صاحب الغدیر علامہ امینی، صاحب ابقات الانوار میر حامد حسین ہندی، یعنی ایسے عجیب عجیب واقعات میں فقط موٹیویشن کے لیے کہ آج ہمارے جوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہم میں، علماء میں، طلباء میں، مدارس کے افراد میں یہ جذبہ آ سکے. ہم اپنے ہی سرزمین کے علماء سے ناواقف ہیں. ان کے بارے میں وہی عالم بزرگ والے بیان فرما رہے تھے کہ انہیں کتاب چاہیے تھی، کوئی زمانہ تو نہیں تھا سافٹ کاپیز کا یا آن لائن کا کہ آپ نے لائبریری سے پرچیز کر لیا یا آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیا، ایسا تو نہیں تھا معاملہ. تو یہ تشریف لے گئے، انہوں نے سفر اختیار کیا، بہت کیا مدینہ منورہ کا، اس لیے کہ انہیں یہ علم تھا کہ جس کتاب سے مجھے ریفرنس چاہیے مزید امیر المومنین کی ولایت کے اس بات کے لیے، وہ مسجد نبوی کے ائمہ جماعت میں سے ایک امام جماعت کے پاس وہ کتاب رکھی ہوئی. تو انہوں نے بھیس بدل کر وہاں کا سفر کیا، 1 سال تک اس کے گھر کی نوکری کی. میر حامد حسین ہندی نے 1 سال تک اس کے گھر کی نوکری کی، ایک عام طریقے سے ایک خادم کام کرتا ہے ویسے کام کیا. اور شرعی احتیاط یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے آسان تھا کہ جب کچھ عرصے میں لائبریری سے جا کے جب انہیں پتہ چلا کہ کتاب یہاں پر ہے تو کتاب نکالتے اور کسی رات کے وقت نکل جاتے تو کون پوچھنے والا تھا؟ نہیں، لیکن چونکہ چوری کرنا حرام ہے لہذا کتاب کو چوری بھی نہیں کروں گا، اور اگر کہوں گا کہ مجھے وہ کتاب چاہیے تو وہ شک کرنے لگے گا کہ اس خادم کو یہ کتاب کا کیا لینا دینا. تو انہوں نے خود سے سلسلہ یہ رکھا تھا کہ میں آپ کی کتاب خانے میں سو جاؤں گا. دن بھر کام کرتے تھے، رات میں کتاب خانے میں سوتے نہیں تھے، اس کتاب کو نکالتے تھے، اپنے پاس نسخہ برداری کرتے تھے. پوری کتاب لکھی اپنے ہاتھ سے 1 سال میں، رات میں کتاب لکھتے تھے، دن میں اس کے گھر کا کام کرتے تھے. اور جب کتاب مکمل ہو گئی تب جا کر یہ وہاں سے کسی طریقے سے نکلے، اور جب نکلے تو پھر وہاں سے غالباً ہندوستان تشریف لے گئے. تو جب جا رہے تھے تو کشتی میں جا رہے تھے، اور یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کتاب کسی طریقے سے وہ بستہ ہے جس میں ان کی کتاب وہ رکھی ہوئی تھی جو 1 سال کی محنت سے انہوں نے لکھی تھی، وہ سمندر میں گر گئی. اور انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس کشتی سے چھلانگ لگا لی اور اس کتاب کو حاصل کیا. آج فقط ایک کلک سے ہمارے سامنے مجلس آ جاتی ہے، ایک کلک سے ہمارے سامنے کوئی محفل آ جاتی ہے، کوئی حدیث آ جاتی ہے، معارف آ جاتے ہیں دین کے، ہم اس کو بھی سننے کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. علماء نے کیا کیا محنتیں کی ہیں عزیزان گرامی. اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ کتاب ایک کتاب خانے میں محفوظ ہے، وہ جو اوریجنل والی تھی کہ جس میں جو ان کے پاس تھی کہ جس میں کچھ پانی سے کچھ چیزیں مٹ بھی چکی ہیں. اس انداز سے علماء نے غدیر کو زندہ رکھا ہے، امیر المومنین کی ولایت کو پہنچا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے جو سب سے اہم کام کرنا ہے دنیا میں، آپ کسی بھی سرزمین پر رہ رہے ہو، اور بالخصوص اس مقام سے جہاں میں بات کر رہا ہوں جو ہر طرف سے شیطان کھینچ رہا ہے اپنی طرف، سب سے جو اہم کام کرنا ہے وہ اپنے بچوں کے دلوں میں علی کی ولایت کو مضبوط کر دینا ہے. دیکھیں علی کی ولایت میں نے عرض کیا نا کہ اصول دین میں سے، فروع دین کا معاملہ نہیں ہے. روٹس اگر مضبوط ہیں تو برانچز کہیں سے کٹ بھی جائے نا تو دوبارہ نکل آئیں گی. ارے کیا کہنے، اگر روٹس ہی میں کمی ہے تو برانچز تو خود ہی مرجھا جائیں گی. بے شک وہ تو ذرا سے بھی کوئی انوائرمنٹ خراب ہوا وہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ذرا سا کوئی ہوا کا جھکڑ چلا، کوئی طوفان آیا، کوئی بارش ہوئی، وہ تو شاخیں تو ٹوٹ جائیں گی. ارے قبلہ مولا سلامت رکھے آپ کو. لیکن اگر شاخیں ٹوٹ بھی جائیں، برانچز اسٹرانگ ہیں، دوبارہ سے وہ برانچز آ جائیں گی. اول تو برانچز ٹوٹیں گی نہیں اس لیے کہ شاخ سے جڑی ہوئی ہیں. ارے کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. تو بس علی کی ولایت کا اعلان فرمایا 18 ذی الحجہ کو، اور مدینہ تشریف لائے، اور 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا. یعنی مباہلہ کا واقعہ علامہ طباطبائی نے جلد نمبر 3 میں لکھا ہے اسے کہ 51 اصحاب سے مباہلہ کا واقعہ بھی نقل فرمایا. فخر الدین رازی نے لکھا ہے، آلوسی نے لکھا ہے، تفسیر مراغی میں ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، روح البیان میں ہے، المنار میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے. یہ سارے بزرگ علماء اہل سنت کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں. مباہلہ کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جیسے غدیر کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ویسے مباہلہ کے واقعے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ یہ کہ غدیر کے واقعے میں تو یہ بھی بعد میں شبہات کریٹ کیے گئے کہ مولا کا مطلب کیا تھا. مباہلہ کے واقعے میں تو کوئی مولا وغیرہ کا کوئی مطلب یا ایسے کوئی نام کا مطلب کہ مباہلہ کا مطلب کیا ہے، تو واضح سی بات ہے یہاں پر تو. اور یہ بھی بات ہے کہ پنجتن پاک کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا، یہ بھی طے، بالکل طے.
کہ پنجتن کے علاوہ کوئی مباہلے میں تھا ہی نہیں. بے شک کیا کہنا. بے شک بہت واضح سی بات ہے کہ حضور سید الانبیاء، علی سید الاولیاء، سیدہ سیدۃ النساء العالمین، حسنین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین، سبحان جتنے اللہ. سردار تھے اللہ کی طرف سے وہ مباہلہ میں گئے تھے، وہ امتی اور غلام کیا کہنا. سبحان اللہ. کیا کہنا. کیا کہنا. اور تھوڑا سا بچوں کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے یہ تقریباً ترتیب شروع ہوتی ہے. جو آئے مباہلہ معروف ہے وہ 61 ہے آیت. تو ہے یہ کہ نجران کی عیسائی آئے تھے رسول اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، اور اس گفتگو میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نعوذ باللہ ابن اللہ کہتے ہیں، عبداللہ نہیں کہتے، اور دلیل وہی تھی کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے، لہٰذا ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بغیر باپ کے اس دنیا میں آ جائے. تو اللہ ہی، اب میں آگے لفظ نہیں کہنا چاہتا احترام کی خاطر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دلیل تھی. ایک لمحے میں قرآن نے اس دلیل کو رد کر دیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا تھا، ثم قال لہ کن فیکون، اس کے بعد کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. ارے کیا کیا. بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو ماں سے خلق ہوئے تھے نا، باپ نہیں تھا. آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے خلق ہوئے تھے. تو اگر عیسیٰ فقط بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے تھے تو تمہاری دلیل کے مطابق انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے تو آدم کو کیا کہو گے؟ اللہ کو آدم کا باپ بھی کہو گے، آدم کی ماں بھی کہو گے، کیا کہو گے؟ اس لیے کہ آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اور یہ دلیل اس لیے بھی پیش کی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پر تو کرسچینٹی یقین رکھتی ہے نا، کہ آدم اینڈ ایو کا جو واقعہ ہے وہ تو ان کے ہاں بھی ہے نا. ٹھیک ہے وہ واقعات کی جزیات میں اختلاف ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے. آل عمران کی آیت بہت کافی تھی ان کے لیے. اور پھر آگے آیت نمبر 60 یہ نازل ہوئی کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، دیکھو حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. جب اتنی واضح بات آ گئی تو نجران کے جو عیسائی نمائندے آئے تھے بات کرنے کے لیے، بہت واضح تھا ان کے دل میں حق روشن ہو چکا تھا، لیکن قبول کرنے کو اس لیے تیار نہیں تھے کہ جیسے ابو جہل مثلا، جیسے ابو لہب، جن پر حق تمام ہو چکا، حجت تمام ہو چکی ہو، لیکن اگر حق قبول کر لیں تو پھر یہ دنیا داری کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو اسٹیٹس ہے، مقام ہے، اس کا کیا ہوگا؟ پھر ہماری جو اتھارٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور جب جا کے اپنی قوم سے بات کریں گے کہ بھائی ہمیں تو اتنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کہ مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے. اب کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہو رہا تھا وہ مناظرہ کے جو اس وقت سے پہلے ہوا تھا یا وہ مباحثہ، تو یہ جیسے جا کر اپنے قبیلے میں رپورٹ کریں گے ویسے ہی وہ مان لیں گے اسے. بس وہ اٹھ کر جانے لگے اس بہانے سے، جبکہ سب کے سامنے اس وقت وہاں مدینہ میں موجود تھا کہ ان پر ایسی حجت تمام ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو جب یہ اٹھ کر جانے لگے تو خطرہ یہ تھا کہ جب یہ واپس نجران جائیں گے تو وہاں بہت بڑی آبادی کو گمراہ کریں گے، اس لیے کہ جو یہ رپورٹ دیں گے اسے وہ قبول کریں گے. تو بس قرآن نے انہیں روک لیا، بلکہ ان کے پیروں میں زنجیر باندھی، مباہلہ کی. کیا کہہ رہے ہو؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس اب بھی اگر تم کٹ حجتی کر رہے ہو، ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، علم سے مراد یہاں قرآن ہے کہ قرآن کی آیتیں آ چکی ہیں اور تمہیں علم آ چکا ہے، دلیل مکمل ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کٹ حجتی کر رہے ہو، بات ماننے کو تیار نہیں ہو. اور فرمائیے گا دیکھیں علم قرآن ہے، مدینۃ العلم، کیا کہنے باب العلم علی ابن ابی طالب ہے. کیا کہنے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میں نے عرض کیا کہ بعض آیات ایسی ہیں جو کبھی بھی غریب نہیں ہوتی، کبھی بھی محجور نہیں ہوتی، اور جو بار بار دہرائی جائے اس کا سبق بار بار دہرایا جانا چاہیے. فَقُلْ تَعَالَوْا، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم بلاؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ ہم اپنے بیٹوں کو دعوت دیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گڑ گڑا کر عجز و انکساری سے خدا سے دعا کرنا. اور دعا کیا کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بہت اس میں گہرائی ہے، انشاءاللہ اگر ہم کوشش کر سکیں آپ تک پہنچانے کے لیے. ہم طلب کرتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، اللہ کی لعنت کو، عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر. اللہ اکبر. دیکھیں آئے مباہلہ دلیل ہے پنجتن پاک کی نہ صرف عصمت پر بلکہ ان کی ولایت تکوینی پر، مولا علی علیہ السلام کے تمام انبیاء سے افضل ہونے پر، امام حسن اور امام حسین کو فرزند رسول کہنے پر. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، یہ جو یبن رسول اللہ کہہ کر سلام ہے اس کی دلیل آئے مباہلہ ہے. حسن حسین فرزند رسول ہے بنص آئے مباہلہ، بنص قرآن. بے شک. یہ آئے مباہلہ دلیل ہے کہ علی تمام انبیاء
پر افضل ہے سوائے ختمی مرتبت کے. اللہ اکبر. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. افضل ہے یعنی کیا؟ افضل ہے کا مطلب ہے یعنی علی عالم ہے، علی اتقا ہے، علی اسخا ہے، علی اشجع ہے، یعنی سب سے زیادہ شجاع ہے، سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ عالم ہے تمام انبیاء میں. بے شک. اصحاب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. ارے بے شک کیا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود عطا فخر الدین رازی سے منقول ایک محفل میں کہ رائے سے ان کا تعلق تھا، رازی وہی رائے سے معرب ہے، تو وہ ایک محفل میں موجود تھے. تفسیر کبیر بہت بڑے مفسر ہیں، تو اس میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا اس نے مولا علی کو افضل کہا تمام انبیاء پر، اور انہیں بہت زیادہ بے چینی ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہوں. تو اس وقت آئے مباہلہ اس نے پڑھی تھی، اور آئے مباہلہ پڑھتے ہوئے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس کی منزل میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ تو کوئی نہیں گیا. بے شک. یعنی علی نفس رسول بن کر گئے، اللہ اکبر. علی نفس رسول بن کر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس کا مطلب ہے ہم سیلف. بے شک. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اردو میں بھی ایک محاورہ کہا جاتا ہے نا، استعمال ہوتا ہے کہ نفس وہ یہ ہم تو نفس نفیس وہاں موجود تھے. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے. نفس یعنی وہ خود، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. نفس رسول یعنی خود رسول. بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. ایک استثناء کے ساتھ کہ الا انہ لا نبی بعدی، ایک مقام پر ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ اکبر. بس نبوت کے استثناء کے ساتھ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 بھائی واہ. کیا بات ہے بھائی. جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب اس نفس کے لفظ سے اس میں مضمر ہے یہ بات کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہے. الا انہ لا نبی بعدی، چونکہ وہ ایک استثناء پہلے سے ہو چکا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. نبوت کے علاوہ سب کچھ جو محمدیت ہے وہ علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. بھائی کیا کہنے ہیں، بھائی کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کی خدمت میں ایک حدیث سناتا ہوں. حضور نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ شجرہ طوبہ جو جنت میں ہے، فرمایا وہ شجرہ طوبہ اس کی جڑیں میرے گھر میں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا. پھر ایک اور موقع پہ فرمایا کہ جو شجرہ طوبہ ہے اس کی جڑیں علی ابن ابی طالب کے گھر میں. ہائے 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 ہائے. بھائی واہ. سبحان اللہ. بھائی واہ واہ واہ. کیا کہنے ہیں. حضور سے کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کبھی آپ کہتے ہیں کہ شجرہ طوبہ کی جڑیں آپ کے گھر میں، کبھی آپ کہتے ہیں شجرہ طوبہ کی جڑیں علی ابن ابی طالب کے گھر میں، تو یہ ہے کس کے گھر میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہے. بھائی کیا کہنے ہیں. چار دام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. قبلہ واہ 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 واہ. ارے مولا خوش رکھے قبلہ. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. بے قدیر کا تعلق سمجھ میں آ گیا مباہلہ سے. سبحان اللہ. من کن تو مولا فہذا علی مولا. واہ بھائی واہ واہ. جس کا میں مولا ہوں، جیسے میں مولا ہوں ویسے علی ابن ابی طالب مولا ہے. کیا سبحان اللہ. اور کسی کو شک تھا تو 6 دن بعد سمجھا دیا کہ علی نفس رسول ہیں. واہ بھائی اگر جو واہ. نفس رسول ہے وہ ویسا ہی مولا ہے جیسے رسول مولا ہے. واہ بھائی واہ. علی نفس رسول. نفس کا مطلب یہ اتنا اہم لفظ ہے. حتیٰ یہ کہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ کو بڑا فخر ہے کہ آپ اپنا آنا کی منزل پر ہیں، ہے نا. اپنا آنا میں حضور حسن اور حسین کو لے گئے تھے، لیکن صیغہ تو جمع کا ہے نا. ائمہ شامل ہے اس میں، تمام ائمہ شامل ہے اپنا آنا میں تنقیح بنات سے. تو جب تمام ائمہ شامل ہے تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کو اپنا آنا پر بڑا فخر ہے؟ تو یقیناً اپنا آنا بھی ایک بہت بڑی منزل ہے، لیکن امام رضا نے فرمایا کہ نہیں، اصل فخر ہمیں اپنا آنا پر نہیں ہے، اصل فخر ہمیں انفسنا پر ہے. واہ بھائی واہ واہ واہ. اپنا آنا رسول سے نیت ثابت ہوتی ہے، انفسنا میں رسول ایسا ثابت ہوتا ہے. المؤمنین
بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. کسی خاکی خاطی گناہگار کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ رسول ہم جیسے. علی بن ابی طالب کو حق ہے کہ کہے کہ رسول ہم جیسے. ہم جیسے پہنچ رہی ہے ابھی جو انفسنا پہ رکا ہوا ہوں میں, پتہ نہیں اس پہ کتنی اور بات ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو فخر الدین رازی جب اس محفل میں تھے اور ان سے کہا گیا کہ علی نفس رسول ہے, یعنی جو کچھ رسول ہے وہ علی ہیں, تو یہ بتاؤ کہ رسول تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. رسول تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ کہا بے شک رسول تمام انبیاء سے افضل ہے. کہ جب رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں تو علی بالکل رسول جیسے ہیں. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. رسول سے ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب بھی تمام انبیاء سے افضل ہے. بے شک. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. بات واضح ہو رہی. بس فرق بظاہر شاید اتنا رہ گیا فقط کہ حضور کی فضیلت تمام انبیاء پر ذاتی ہے, علی کی فضیلت تمام انبیاء پر رسول کی وجہ سے. بے شک. ماشاء تو بس اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس سے افضلیت امیر المومنین ثابت ہوتی ہے تمام انبیاء پر, ابنیت امام حسن امام حسین علیہ السلام ثابت ہوتی ہے. اچھا یہ بات جو میں نے عرض کی نا کہ ابنا انا میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی ہم اپنے 3 بیٹوں کو لے کر آئے. نساء انا 3 عورتوں کو لے کر آئے, انفسنا 3 نفسوں کو لے کر آئے. اس کا لٹرل ترجمہ یہ. لیکن اپنا انا میں امام حسن اور امام حسین گئے, نساء انا میں فقط سیدہ کونین گئی, انفسنا میں فقط علی بن ابی طالب گئے. تو یہ جو 3 کا عدد ہے یہ پورا کیسے ہوگا؟ تو خیر ایک تو بات بہت واضح ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر کبھی ایک شخص کے لیے بھی جمع کا صیغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہوئی اگر کوئی اس عہدے تک پہنچنا چاہتا ہے, لیکن قابلیت ہی فقط ایک میں ہے. یعنی اگر صیغہ ہی ہوتا, انفس نہ ہوتا, انفسنا نہ ہوتا, نفس نہ ہوتا, ایک نفس کو لے کر آئے تو کتنے سوالات رہ جاتے کہ بھائی ایک کی بات تھی لہٰذا علی کو لے کر گئے تھے, فلاں 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 بھی تو نفس تھے. انفسنا کا لفظ بات کو ختم کر دیا قرآن نے. اس میں گنجائش ہے, تمہارے ذوق میں گنجائش نہیں ہے. معصومین بلند تر صلوات. صلی اللہ ایک اردو مترجم ہے, انہوں نے نفس کا ترجمہ داماد کیا کہ داماد کو لے آؤ. ہمیں یہ بھی منظور ہے, اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فقط علی بن ابی طالب ہی داماد رسول. اگر بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا تو داماد تو زندہ تھے نا. ترجمہ ہمارے اعتبار سے ترجمہ ٹھیک نہیں, لیکن اگر وہ ترجمہ بھی آپ کو قبول ہے تو ہمیں بھی قبول ہے اسی طرح سے. ثابت ہو گیا کہ داماد رسول فقط علی بن ابی طالب تک اس ترجمے کو مانے, کیونکہ علی کے سوا کوئی گیا ہی نہیں تھا. تو بڑے اس میں بہرحال تو بات ہے کہ ایک تو لفظ میں گنجائش رکھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ قابلیت تو ہم میں تھی, لیکن چونکہ لفظ محدود تھا, واحد, لہذا فقط علی کو لے گئے نا. ابنیت میں بھی جمع کا صیغہ ہے, نساء انا میں بھی جمع کا صیغہ ہے, اور کسی زوجہ رسول کو نہیں لے گئے, فقط سیدہ کونین کو لے گئے. یا نساء نبی کا لفظ ہے قرآن میں, اے نبی کی عورتوں. بس فرق بظاہر یہاں پر یہ ہے کہ وہ نبی کی عورتیں ہیں, نبی کی عورت ہونا اور بات ہے, نبوت کی عورت ہونا اور بات ہے. نبوت کی خاتون ہے وہ سیدہ کونین ہے. خاتون نبوت کہنا بھی سیدہ کونین کو ٹھیک ہے, جیسے خاتون جنت کہنا صحیح ہے, خاتون نبوت کہنا بھی صحیح ہے. لیکن نشانہ کی منزل پر سیدہ کونین کے علاوہ کوئی گیا نہیں تھا. ایک تو لفظ میں وسعت رکھی اللہ نے کہ یہ نہ کہا جائے کہ چونکہ لفظ ہی محدود تھا لہٰذا فقط 2 بچوں کو لے گئے, ایک خاتون کو لے گئے, ایک نفس کو. نہ لفظ میں وسعت ہے, تم میں وسعت نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خود رسول اللہ نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس لفظ پر بھی عمل کیا ہے. مطلب وہ کیسے؟ اس ہر لفظ پر ایک ایک کر کے حضور نے عمل کیا ہے اگر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو, اور وہ یہ ہے کہ ابنا انا 2 بیٹے حسن اور حسین. اب عربی میں جمع ہے 3, لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب خطبے میں پڑھتے ہیں ابو القاسم محمد, آپ ایک صلوات بھیجتے ہیں, مل کے اور صلوات بھیجے محمد
سبحان اللہ حضور کو ابوالقاسم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ان کے فرزند کا نام قاسم تھا، لہٰذا حضور کو ابوالقاسم کہتے ہیں. لیکن امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ جب ان کے صحابی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائے گا کہ ابوالقاسم کیوں کہتے ہیں رسول اللہ، اور امام نے یہ جواب دیا کہ ان کے فرزند کا نام قاسم تھا. تو اس نے کہا فہل ترانی اہلا للزیادہ، مولا کیا آپ مجھے اس سے اور معارف کا زیادہ اہل سمجھتے ہیں کہ عطا فرمائے. کہ ابوالقاسم حضور کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے فرزند قاسم تھے، یہ تو ایک ظاہر کی بات ہے، ورنہ اور حقیقت میں اس کی گہرائی کیا ہے. تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. مولا میں جانتا ہوں جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ قاسم ہوتا ہے. سلامت ارے مولا خوش رکھے، ارے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ قاسم ہوتا ہے جو تقسیم کرنے والا ہو، اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں. تو علی قاسم ہے، اور حضور علی کے باپ کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے ابوالقاسم ہے. اب آپ اگر خطبے میں ابوالقاسم محمد سنیں اور درود آپ بھیجیں تو یہ سمجھ کے درود بھیجے گا کہ آپ علی کے روحانی باپ پر درود بھیج رہے ہیں. محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے روحانی باپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ علی قاسم ہے قسیم الجنت والنار ہونے کی وجہ سے، اللہ اکبر، لہذا علی قاسم ہے اور رسول ابوالقاسم ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. تو اب اپنا آنا سمجھ میں آ گیا. حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے، علی بھی بیٹوں کی جگہ پر ہیں، لہذا 3 بیٹوں کا عدد پورا ہو گیا. بھائی کیا کہنے، سبحان بھائی اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. بھائی سن لیجیے گا کچھ معارف ہیں انشاءاللہ سے پہنچ ارے جائیں گے. ماشاء اللہ قبلہ مولا خوش رکھے. اپنا آنا میں 3 بیٹے تھے نا، تو 2 تو حسن اور حسین ہو گئے. علی بن ابی طالب بھی بیٹوں کی طرح ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنے. لہذا اپنا آنا کا عدد پورا ہو گیا. اچھا انفسنا علی ابن ابی طالب ہے، لیکن جب حسن مجتبی اپنے وقت کے امام ہو تو وہ بھی نفس رسول ہے. بے شک. حسین اپنے وقت کے امام، وہ بھی نفس رسول ہے. بے شک. کیا کہنے. تبھی تو امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا ہمیں اصل فخر انفسنا پر ہے، بے شک. کیونکہ جب مامون نے کہا کہ اگر اپنا آنا قرآن میں نہ ہو تو پھر آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی ہے، امام نے کہا انفسنا تو ہے. ہر امام اپنے زمانے میں نفس رسول ہے. تو 3 یا 3 سے زیادہ نفس ہو گئے. خود علی نفس رسول، حسن بھی اپنے مقام پر نفس رسول، حسین بھی اپنے مقام پر نفس رسول، اور آگے تمام ائمہ. پھر مباہلہ کی محفل میں 3 نفس ہو گئے، علی حسن اور حسین. 3 فرزند ہو گئے، حسن حسین اور علی. ماشاء اللہ. اگر نسانہ کی بات پہنچ جائے اب تک تو پھر کیا ہی کہنا. کیا کہنے. بھائی نسانہ 3 عورتیں، یہ عدد کہاں سے پورا ہوگا؟ اس میں مدد کی حدیث کسان ہے. حدیث کساب جانتے ہیں 24 ذی الحج ہی کو نازل ہوئی. کیا بات ہے، کیا عصمت خاتون جنت بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آیت تطہیر 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ان میں سے ایک 24 ذی الحج ہے. 24 ذی الحج کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یعنی مباہلہ والے دن. یہ تعلق ہے آیت تطہیر کا مباہلہ کے ساتھ. نستانہ میں 3 عورتیں کہا تھا، بظاہر ایک سیدہ کونین ہے. عدد پورا کیسے ہوگا؟ عدد پورا آیت تطہیر کے ذریعے سے ہو جائے گا، حدیث قصہ کے ذریعے سے ہو جائے گا. اس لیے کہ خاتون ایک ہیں، لیکن حدیث قصہ میں جو تعارف ہے وہ 3 نسبتوں کے ساتھ ہے. بھائی کیا آج میری بات ہو سکے. حدیث قصہ میں جو تعارف پنجتن ہے، اور تعارف پنجتن اس طرح سے ہے کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. بظاہر ایک ہے لیکن نساء میں 3 حیثیتوں سے ہیں. رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، علی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے، حسین کی ماں ہونے کی حیثیت سے. اسے حدیث قصہ میں یوں سمجھایا گیا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا برائے عظمت بی بی سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. ابھی تو مباہلہ کا واقعہ تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں.
کہ پھر جب حضور گئے تو پھر کیا ہوا وہاں پر, اور اس لیے کہ ابھی تو فقط آیت پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی بہت گنجائش ہے کہ اس آیت پہ بات ہو سکے. ہم نے یہ عرض کیا تھا, گفتگو ہماری جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آیت تکرار ہوتی ہے, اس کی تجلیات نہیں ہوتی. کیا کہنے, سبحان ہائے ہائے اللہ. ہائے، سبحان اللہ. تو چونکہ جشن کی ابتدا میں ایک جملہ ہم نے کہہ دیا تھا, وہ اگر کوئی ابتدا سے سنے اور توجہ کرے تو نامکمل نہ رہ جائے, اس لیے میں کمپلیٹ کر کے بس آج کی حد تک بات ختم کرنے لگا ہوں. کیا کہ یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پر بھی دلیل ہے. عصمت تو انشاءاللہ واضح ہو گئی جب علی نفس رسول ہیں, بے شک, تو جو رسول کو جیسا معصوم مانتا ہوگا ویسے ہی علی ابن ابی طالب ہے. بلا شبہ. بے شک. بات واضح ہو گئی ہے. لیکن ولایت تکوینی پر بھی دلیل ہے, یعنی ان کا کائنات کے نظام پر اختیار, اس پر یہ آیت دلیل ہے. وہ کیسے؟ وہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم مباہلہ کرتے ہیں تو منبتل فَنَجْعَلْ, پس طلب کرتے ہیں ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو. یہاں پر معاملہ اس عام لعنت کی طرح نہیں. لعنت یعنی کیا؟ یعنی پروردگار تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. دعا کے مقابلے میں ایک بد دعا ہے نا کہ تو رحمت سے دور کر دے, نفرین ہے نا یہ. بے شک. غور فرمائیے گا, یہ اس لعنت کی طرح نہیں ہے کہ جو ہم دشمنان خدا پر بھیجتے ہیں. مثلا زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں لعن اللہ امتا قتلت کا, ولعن اللہ امتا ظلمت کا, ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت پہ. اس زیارت عاشورہ میں بھی لعنت ہے. لعن اللہ امتا قتلت کا یعنی اے خدا تو لعنت کر اس امت پر جس نے حسین کو قتل کیا. اے خدا تو لعنت کر اس امت پر, اس گروہ پر جس نے حسین پر ظلم کیا. اے خدا تو لعنت کر اس گروہ پر جس نے قتل حسین کے بارے میں سنا اور وہ اس سے راضی رہے. بات واضح ہو رہی ہے. ہم خدا سے یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں لعن اللہ امتا قتلت کا, پروردگار تو لعنت کر. یہ آیت آئے مباہلہ میں یہ نہیں ہے کہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فلعن الله على الكاذبين. تو پس لعنت ہو اللہ کی کاذبین پر نہ, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی کیسے پہنچاؤں اسے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم وجود میں لے, جب ہم پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ, کہ ہم وجود میں لے کر آتے ہیں خدا کی لعنت کو تمہارے اوپر. ہم یہ نہیں کہتے, ہم خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو لعنت کر. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, ہم قرار دیتے ہیں یعنی پنجتن, اللہ اکبر. ہم قرار دیتے ہیں خدا کی لعنت کو کاذبین پر. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو لعنت کر, ایک مرتبہ پنجتن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرار دے رہے ہیں, ہم وجود میں لے کر آ رہے ہیں خدا کی لعنت کو ان پر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اختیار پنجتن کا بیان ہے یہاں پر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ سبحان اگر اللہ. ہم اپنی حیثیت میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو لعنت بھیج ان لوگوں پر. پنجتن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لعنت کو قرار دیں گے, ایجاد کریں گے خدا کی لعنت کو. دشمن خدا کیا اختیار ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ 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 واہ. باریک فرق پہنچ گیا. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کیا دلیل ہے صاحب؟ ہم قرار دے رہے ہیں اللہ کی لعنت کو کاذبین. واہ 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 بھائی واہ. اور کاذبین کا لفظ ہے یہاں پر, دیکھیں کاذب اور صادق کہاں استعمال ہوتا ہے. جب کوئی کسی واقعے کی خبر دے رہا ہو اسے آپ کہیں گے صادق یا کاذب, ٹھیک ہے. بے شک, بے شک. سننے والے کا تعلق نہیں ہوتا صادق یا کاذب ہونے سے. جو سن رہا ہے واقعے کو اسے آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہیں گے, جو بیان کر رہا ہے کسی خبر کو اسے سچا یا جھوٹا کہیں گے. بے شک. یہاں کاذبین کے مقابلے میں پنجتن ہے جو صادقین ہے. اللہ اکبر. یہ وہی صادقین ہے کہ جن کے ساتھ قرآن نے ہونے کا حکم دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیا کہنے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین سمجھ میں نہ آ رہے ہو تو دیکھو مباہلہ میں کاذبین پر کون لعنت کے لے گیا. محمد بلند تر سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واہ بھائی واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ایسے صادق ہیں کہ اگر یہ چاہیں گے تو خدا کی لعنت کو وجود میں لے آئیں گے. سبحان اللہ. فقط خدا سے دعا نہیں کریں گے کہ پروردگار تو لعنت دے دے, کہا نہیں, ہم خدا کی لعنت کو تم پر وجود میں لے کر آئیں گے. یہ ولایت تکوینی پنجتن پاک کی. صادقین کو سمجھنا ہو بہت آسان ہے. دیکھ لو کاذبین پر لعنت کون کرنے گیا ہے. کاذبین پر لعنت وہی کر سکتا ہے کہ جس نے کبھی خود زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. تو یہ عصمت پر بھی دلیل ہے. بات ہو رہی ہے. کاذبین پر ہر ایک تو لعنت کر نہیں سکتا نا بھائی. رب تعلیل قرآن والقرآن یلعنو, ایک منسوب حدیث ہے کہ کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود انہی پر لعنت کرتا ہے.
کیونکہ جب وہ یہ پڑھ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور خود بھی ظالم ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو قرآن میں جتنی مرتبہ لعنت آئی ہے جن جن لوگوں پر، اگر وہ خود بھی انہی میں سے، تو کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ رہا ہوگا، قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہوگا. بے شک. بہت اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ جو علی سے بغض رکھ کر قرآن پڑھے تو قرآن اسی پہ لعنت کرے گا. قرآن ناطق سے بغض رکھ کے قرآن صامت کی تلاوت کر رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. بے شک. تو حضور کہہ رہے ہیں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم طلب کریں گے، ہم ایجاد کریں گے، قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو. ہائے ہائے. یہ صادقین سمجھنے ہو، دیکھ لیں کاذب. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو خبر انہوں نے پہنچائی ہے، چاہے دنیا کی، چاہے آخرت کی، اللہ چاہے جنت کی، چاہے برزخ کی، چاہے میزان کی، چاہے صراط کی، چاہے قرآن کی، جو خبر انہوں نے پہنچائی وہ اتنی سچی تھی کہ وہ اللہ صادقین میں سے تھے، اور اللہ نے کاذبین پر لعنت کے لیے ان پنجتن کو بھیجا. بھائی کیا کہنے ہیں. پنجتن پاک چلے مباہلہ کے لیے، آج بھی وہ مقام مسجد اجابہ کے نام سے موجود ہے. مسجد مباہلہ اس کا نام مشہور نہیں رکھا انہوں نے، مسجد اجابہ رکھا. اجابہ یعنی دعا قبول ہوئی تھی. مسجد نبی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آج بھی وہ مقام ہے کہ پنجتن پاک وہاں پر پہنچے. عیسائیوں کا جو پاسٹر تھا اس نے کیا رکھا ہوا تھا کہ دیکھو اگر یہ اپنے خانوادے کے ساتھ فقط آئے، اپنے اہل بیت کے ساتھ، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر بڑی تعداد میں اپنے آس پاس والوں کو لے کر آ جائیں پھر کر لینا مباہلہ. وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے مباہلہ ہے جھوٹوں پر لعنت کو طلب کرنا، اور عذاب اسی وقت نازل ہوگا پھر. ٹھیک ہے. بے شک بے شک. جو شخص مباہلہ کے لیے اپنی بیٹی کو لے آئے، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو لے آئے، اللہ اکبر. فقط حضور کا اپنے اہل بیت کو لے کر جانا ان کی حقانیت کی دلیل ہے. بے شک. واہ بلا شبہ. اس لیے کہ جہاں کہیں پہ رسک ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو نہیں لے جاتا، اللہ اکبر. اپنے نواسوں کو نہیں لے جاتا، بھائی واہ والوں کو نہیں لے جاتا. واہ واہ بھائی واہ 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 بھائی واہ. تاریخ کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے مجھے کیا نہیں معلوم. کہنے، کیا کہنے واہ بھائی واہ. کیا کہنے پر محمد والے محمد بلند صلوات. اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب حل ہو گیا، سب حل ہے. کیا واہ کہنے؟ بھائی واہ واہ. سلامت رہیں. چلو کیا آپ کو کیا واہ کہنے؟ بھائی سمجھ میں آیا کہ حسین اپنے گھر والوں کو کربلا کیوں لے گئے تھے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. جسے اپنے میسج میں، اپنے دین میں، اپنے پیغام میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا ہے نا، ہائے 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 ہائے. سبحان کیا اللہ. بات، ذرہ کیا برابر بات. بھی ڈاؤٹ پر ہوتا ہے نا، وہ کبھی گھر والوں کو رسک پہ نہیں ڈالتا. کیا کہنا. واہ بھائی واہ. جس کا مقصد خدا کے سوا کچھ اور ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی گھر والوں کو انوالو نہیں کرتا. اللہ اکبر. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. بے شک حضور بے کا شک. مباہلہ میں پنجتن کو لے کر آنا، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو، اپنے داماد کو. حسین کا کربلا میں اپنے گھر والوں کو لے کے جانا اللہ اکبر. بات کی دلیل ہے کہ نہ محمد کے نگاہ میں خدا کے سوا کوئی اور تھا، اللہ نہ اکبر. حسین کی نگاہ میں خدا کے سوا کوئی اور تھا. واہ واہ واہ. کہاں یہ دو شہزادوں کی جنگ اور سیاست کا معاملہ لے اللہ کر؟ اکبر. ہائے ہائے اللہ ہائے اکبر. ہائے ہائے. اللہ اکبر. کیا اس کے لیے کوئی اپنے جگر گوشوں کو لے کے جاتا ہے؟ ہائے ہائے کیا کہنے کا. ہائے ہائے ہائے. بھائی کیا کہنے؟ واہ واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیں. اللہ اکبر. اور بلکہ آپ دیکھ لیجیے گا بدر میں، احد میں، حضور نے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کو آگے رکھا. بے شک. بلا شبہ. پہلے بھی کیا وہ آگے ہوتے نہیں تھے تو پھر پتہ نہیں کہاں نکل جاتے تھے. سبحان اللہ. کیا بات. واہ واہ. بھائی کیا کہنے؟ ڈھونڈنا پڑتا. ڈھونڈنا تھوڑی پڑتا، ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو وہاں میدان میں موجود ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ؟ سبحان واہ اللہ. بھائی واہ. ملے گا تو وہی نا جو آس پاس کہیں چپ کے بیٹھا ہوا ہوگا. صبح ہی نہیں وہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. واہ واہ. اللہ اکبر. حضور کا علی ابن ابی طالب کو بدر میں، احد میں ہر خطرے کے مقام پر آگے رکھنا ہائے ہائے. اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اپنے مذہب کی، اپنے میسج کی حقانیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس یقین کی منزل پر ہے، اللہ اکبر. اللہ واہ اکبر. واہ واہ. اللہ اکبر. ورنہ اس کے علاوہ ممکن نہیں کہ کوئی اپنوں کی جان خطرے میں ڈالے. اور علی ابن ابی طالب بدر، احد، خیبر، خندق میں سب سے آگے. مجھے کوئی ایک ضعیف تو کیا جھوٹی روایت بتلا دیجئے کہ جب سیدہ کونین نے کبھی شکایت کی ہو کہ آپ کے اتنے اصحاب ہیں، آپ علی کو ہی سب سے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دوسرا بھی کوئی اور داماد ہوتا تو اسے بھی آگے رکھتے نا. اللہ میں کیا کروں، میں تاریخوں کی وجہ سے مجبور ہوں کہ جن تاریخوں میں جس کا ذکر ہم کرتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کوئی اور ذکر آ جاتا ہے. اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا عشرہ شروع ہوگا، اس میں بھی عشرہ حسین کے ساتھ کوئی اور نام ٹائٹل جوڑ دیا گیا پچھلے 10-15 سالوں سے.
ابھی ہوا ہے اللہ پہلے کام تھا ابھی یہ شروع ہو گیا. جی جی بس معاملہ یہ ہے کہ تاریخ شہادت تو ہمارے ساتھ منا لیتے ہو, تاریخ ولادت بھی تو منا کے بتاؤ. اللہ اکبر واہ بھائی واہ بہت اعلیٰ. میں تو اسی طرح بات کر سکتا ہوں اشاروں میں. بھائی واہ 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 بھائی واہ واہ کیا کہنا بہترین اشارہ قبلہ. تاریخ شہادت ہمیں دیکھ کر سب نے منانا شروع کر دی, تاریخ ولادت منانے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ کبھی تاریخ شہادت کسی کی, کبھی تاریخ شہادت کسی کی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا تاریخ جشن ولادت فلاں. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر 13 رجب بھی مناتے ہیں, 3 شعبان بھی مناتے ہیں, 15 شعبان بھی مناتے ہیں. علی مولا علی مولا. واہ 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 واہ. تو بس بات میں ختم کرنے لگا ہوں یہاں پر. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اس پہ بات کی جا سکے پھر کبھی اور. تو انشاءاللہ لہٰذا فطرت کی بات تھی کہ اس عیسائی پاسٹر نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر ایرو غیروں کو ساتھ لے کر آئیں تو پھر مباہلہ کر لینا, پھر ان کی تبلیغ میں ڈاؤٹ ہے کیونکہ دوسروں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. عذاب آئے گا تو دوسرے مارے جائیں گے. اگر اپنوں کو لے آئیں, اگر بیٹی کو لے آئیں, اگر نواسوں کو لے آئیں, داماد کو لے آئیں, اپنے نفس کو لے آئیں, اللہ اکبر. نہیں کرنا مباہلہ. ارے کیا کہنے کیا بس یہی کہنے تو ہمیں مسلمانوں سے شکوا ہے. وہ عیسائی ہوتے ہوئے پہچان گیا تھا رسول کے اپنے کون ہے. آپ ابھی تک نہ پہچان پائے کہ رسول کے اپنے کون تھے غیر کون. اللہ اکبر وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی جو ابروئیں تھی وہ رومال سے بندھی ہوئی تھی, اللہ اکبر. اور اس نے جب پنجتن پاک کے نورانی چہروں کو دیکھا, آگے آگے سرکار ختمی مرتبت ہے. اپنا آنا کا لفظ پہلے تھا, لہذا حسین گود میں ہے اور حسن مجتبی انگلی تھامے ہوئے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اس وقت آغوش میں تھے. اور پھر نسانہ کی منزل ہے, لہذا سیدہ کونین ہے. اور پھر انفسنا ہے, لہذا سب سے پیچھے علی ابن ابی طالب ہے. کیا بات ہے, جنگ کا میدان ہو تو علی سب سے آگے. کیا مباہلہ کی منزل ہے پیچھے چھوڑ. وہاں حسن اور حسین علی ہی کی طرح, لہذا حسن حسین آگے, رسول اللہ خود آگے, سیدہ کونین ہے. پھر انفسنا میں علی ابن ابی طالب ہے. حضرت قبلہ مولانا صادق حسن صاحب اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ حجاب سیدہ کا بھی وہ اہتمام رکھا گیا کہ سب سے پہلے رسول اللہ کا قدم آئے, کیونکہ حضور آگے ہیں, اسی قدم پر سیدہ کونین کا قدم آئے, کہ قدم پر پھر علی کا قدم آئے. سیدہ کے قدم کے نیچے رسول اللہ کا قدم, سیدہ کونین کے قدم سے اوپر علی ابن ابی طالب کا قدم. زمین کی مخلوق سے بھی سیدہ کے قدم کا پردہ رہے. رسول اللہ کا قدم ہے پہلے وہاں. آسمان کی مخلوق سے بھی سیدہ کے قدم کا پردہ رہے, قدم سے اوپر علی ابن ابی طالب کا قدم ہے. اس حجاب کا اتنا اہتمام فرمایا رسول اللہ نے. پہنچ رہی ہے یہ اس میں مباہلہ منانے والی کنیزان سیدہ, انہیں اپنے آپ پہ غور کرنا پڑے گا اگر وہ بے حجاب یا نعوذ باللہ من ذالک بد حجاب ہے, کیونکہ یہ مباہلہ کے مقصد ہی سے خلاف ہو گیا. مباہلہ میں سیدہ کونین کی تشریف آوری کے ہی اس مقصد سے, اس معاملے سے ہی وہ سنکرونائز نہیں کرتا کسی مومنہ کا بد حجاب ہونا ہے بے حجاب ہونا. اس لیے کہ سیدہ کونین کے حجاب, قدم کا حجاب جو واجب بھی نہیں ہے ویسے شریعت میں, قدم کا حجاب زمین کی مخلوق سے بھی ہے قدم رسول اللہ کی وجہ سے, آسمان کی مخلوق سے بھی ہے قدم امیر المومنین کی وجہ سے. بات پہنچ رہی. اور اس کے بعد پھر حضور پہنچے اور عیسائیوں نے جیسے ہی ان کے پاسٹر نے, ان کے بڑے نے دیکھا کہ یہ تو پنجتن فقط آ رہے ہیں, کوئی کسی لمبی فوج کو نہیں لے کر آئے, فقط اپنے گھر والوں کو لے کر آئے. تو جیسے ہی دیکھا کہ خبردار, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. اور پھر جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے. اسلام کی عظیم الشان فتح کا اعلان ہوا عیسائیت پر. یہودیوں کو بھی پچھاڑا تھا خیبر میں علی ابن ابی طالب نے. عیسائیت کو فکری شکست دی ہے پنجتن پاک نے مباہلہ میں. اسی لیے جو یہودیوں کی اولادیں یا عیسائیوں کی اولادیں یا ان سے قرب رکھنے والے, انہیں آج تک علی ابن ابی طالب کا بغض رہا. کیونکہ علی اور خاندان علی نے شکست دی ہے ہر مشرک, ہر منکر, ہر غیر مسلم کو. کبھی تلوار کی شکست, کبھی نظریے کی شکست. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ نے ہر مرتبہ مرد حجتوں کی مدد کے لیے خاتون مددگاروں کو بھی بھیجا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت ہاجرہ,
حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت مریم، سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ حضرت خدیجہ، مباہلہ میں سیدہ کونین، علی مرتضیٰ کی ولایت کو بتلانے کے لیے فاطمہ زہرا، حسین مظلوم کے ساتھ شریکت الحسین زینب کبریٰ، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ان کی خار بی بی معصومہ قم۔ اللہ نے اپنی مرد حجتوں کے لیے کچھ خواتین کو مددگار بنا کے بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ، سیدہ کونین فقط ہم اور آپ کی مددگار نہیں ہے، وہ علی کی مشکل کشا تھی۔ ہائے 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 بھائی، واہ واہ واہ، کیا ائمہ کا توسل ہے۔ اور سیدہ، کیا بات ہے، سیدہ تطہیر میں بھی مرکز ہیں، مباہلہ میں بھی مرکز پر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ام فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، مباہلہ میں بھی جس ترتیب سے جا رہے ہیں، رسول اللہ آگے ہیں اور سیدہ ہیں اور علی ابن ابی طالب ہیں۔ دیکھیں، ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، یعنی اگر اہل بیت تلاش کرنے تو رسول کے رشتہ داروں میں نہ دیکھو، بطول کے رشتہ داروں میں دیکھو۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واہ بھائی واہ، تو معذرت بہت سے بن کے آ جائیں گے، ہمارا بھی رسول سے وہ رشتہ تھا، ہمارا بھی ایسا رشتہ تھا۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، جھوٹے دعوے دار بھی بہت کلیم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ واہ واہ بھائی واہ، رسول کا معاملہ بھی ہم فی الحال اہل بیت علیہ السلام کو اگر دیکھنا ہے کہ واقعاً کون اہل بیت میں اور کون اہل بیت علیہ السلام سے وفادار ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بطول سے کون وفادار تھا۔ جس سے بطول راضی نہ ہو اس سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا، اور جس سے اللہ راضی نہ ہو اسے وہ ٹائٹل نہیں دیا جا سکتا جو آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ بھائی، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، اور تمام مومنین کو، آپ سے میرا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام مومنین کو، اور آج مسجد اجابہ میں نے عرض کیا نا دعا کی قبولیت کا مقام، تو آج کوئی اجابت کی شب ہے، اجابت کا دن ہے مباہلہ، اور ہماری دعائیں انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے میں قبول ہوں۔ اور چونکہ سیدہ مرکز ہے لہذا بس ہم سیدہ کونین ہی کے نام گرامی سے توسل کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا بس اب کہ ایک تو آج حجاب کے حوالے سے بڑی اہم بات ہو گئی، اپنے بچوں کو ولایت مولا بار بار پہنچائیے، اس حوالے سے بڑی اہم بات ہو گئی۔ علی نفس رسول ہیں، اور نفس کے ہونے کی وجہ سے وہ تمام انبیاء سے ویسے ہی افضل ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ اب نانا کی منزل پر فقط حسن اور حسین نہیں ہے بلکہ حضرت حجت تک سب اپنا نانا کی منزل پر شامل ہیں، سب اپنے اپنے وقت کے امام ہیں، تو اپنے اپنے طور پر انفسنا کی منزل پر شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں آج بیان ہوں انشاءاللہ سے آپ کے ذہن میں رہیں گی، میں نے فقط خلاصہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور چلتے ہیں بی بی کی خدمت میں توسل کے لیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہة عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیہة عند الله اشفعی لنا عند الله۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔